صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش نمبر 1 الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں پھر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا کہ جس مہینے کو یہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر ہر رات ہی شب قدر ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے فوقیت رکھتی ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کے اندر اعمال رمضان کے اندر کیے جائیں تو غیر رمضان میں فرض کے مطابق اس کا نفلی نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیطانوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، خیر و برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ رمضان کے ساتھ ہماری بہت ساری تاریخیں وابستہ ہیں۔ 3 رمضان شہزادی کونین لخت دل مصطفیٰ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، 3 رمضان آپ کا وصال مبارک ہے۔ پھر رمضان کی 10 تاریخ کو آپ کی والدہ محترمہ خاتون قیامت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکہ دو جہاں، آپ کا وصال 10 رمضان میں ہوا۔ پھر رمضان کی 17 یا 15 تاریخ کو میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہے۔ پھر 17 رمضان کو مطلب غزوہ بدر بھی ہوا۔ پھر رمضان ہی میں 20 رمضان کو فتح مکہ بھی ہے، 21 رمضان کو حضور مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، پھر شب قدر بھی ہے، یعنی بہت ساری ہماری تاریخیں جو اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات لخت دل مصطفیٰ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سن ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ 1 برس پہلے، اور بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 1 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اور اہل تشیع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال بعد حضرت خاتون جنت کی ولادت ہوئی۔ بہرحال ولادت تو آپ کی ہوئی ہے، یہ تو فردی بات نہیں ہے، وہ اعلان نبوت سے 5 برس پہلے ہوئی یا 1 برس پہلے یا 1 بعد یا 5 برس بعد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ کتنا عرصہ بعد ہوئی یہ تعین نہیں ہے، چونکہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے حضور کی بارگاہ میں جنت کا ایک سیب پیش کیا، حضور نے اس سیب کو تناول فرمایا، یہ متعدد حدیث کے اندر موجود ہے، تناول فرمایا، اور اسی شب کو وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی
معرفت حضور کے پشت مبارک میں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے کہ نعمت وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سپرد ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سیدہ کائنات کبھی حاضر ہوتی، تشریف لاتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی کو بوسہ بھی دیتے اور اس کے ساتھ آپ کو سونگتے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یہ بوسہ دینے کی بات تو ہے، ایک اور بات عرض کروں، سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ جب بھی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے، تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ یہ باقی حضور کی شہزادیاں سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، اور یہ چاروں حضور کی شہزادیاں ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں، میں ذاکروں کی بات نہیں کرتا، جتنی بھی کتابیں سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار کی چار بیٹیاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن انور سے، اور 2 بیٹے یا 4 بیٹے جی 12، باقی حضور کی شہزادیاں حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور کی بیٹیاں لگتے جگریں، حضور پیار کرتے، ملتے، لیکن وہ اہتمام نہیں تھا جو حضرت خاتون جنت کے لیے تھا۔ پھر جب کبھی حضور حضرت بیٹی کے ہاں جاتے تو حضرت خاتون جنت حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور حضور کو اپنی جگہ بٹھاتی، اور حضور کا ساری زندگی یہ معمول رہا۔ جب کبھی حضور سفر پر جاتے نا، اپنے گھر سے نکلتے اور آخری سفر کی ابتدا خاتون جنت کے گھر سے کرتے، یعنی اپنے گھر سے نکلتے، وہاں جاتے، بیٹی کو ملتے، وہاں سے سفر کا آغاز کرتے۔ جب کبھی سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت خاتون جنت کے گھر میں آتے، پھر اپنے گھر میں آتے۔ یہ ساری زندگی کا سرکار کا معمول رہا۔ اور بھی سرکار کی بیٹیاں مدینہ میں تھی، حیات تھی، لیکن وہاں ایسا عمل نہیں تھا۔ یہ ایک نیچرل بات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 6۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے ہیں۔ پوری مولویوں سے پوچھ لو کہ ان کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، 2 ہی کے نام یاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ لیکن جو بیٹے 6 ہیں، لیکن جو ان کے 2 کا مقام ہے، باقی 4 کا نہیں ہے۔ ایک کے بیٹے آپ کا نام مدین ہے، یہ جو مدین شہر نہیں ہے جس کو مدائن کہتے ہیں، یہ اب ویسے مدین ہے۔ مدین جو شہر ہے، یہ مدین نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا جی۔ آپ کی پہلی شادی حضرت سارہ سے، پھر حاجرہ سے، پھر حضرت مائی بی بی کتورہ سے۔ یہ بڑا قاف توئے رے آگے جی، ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹا حضرت سارہ کے بطن انور سے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ایک بیٹا حضرت حاجرہ کے بطن انور سے، اسماعیل علیہ السلام۔ 4 بیٹے حضرت کتورہ کے وطن سے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12۔ نبی کتنے؟ 1۔ کیا باقی آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ جو یوسف علیہ السلام کا مقام ہے وہ باقی کا ہے نہیں، تو فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، ساری اولاد یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ حضور مولا کائنات کے 18 بیٹے ہیں، لیکن حسنین کریمین جیسا تو تیسرا کوئی نہیں ہے۔ جو مقام حسنین کریمین کا باقی کا نہیں ہے۔ عزت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے 14-15 بیٹے ہیں، بندوں کو نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن جو مقام حضرت امام باقر علیہ السلام کا کسی اور کا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ باقی بھی سرکار کی بیٹیاں ہیں، لیکن جو مقام
حضرت خاتون جنت کا وہ کسی کا نہیں ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا۔ فاطمہ کی رضا میں رب کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور حضور ایک دفعہ گھر سے مسجد میں تشریف لائے، اپنے ہاتھ میں حضرت خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا نکلے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آؤں کہ تمہیں بتاؤں کہ جس کو پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ فاطمہ کی معرفت کے لیے پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر نبی کی اولاد اس کے بیٹے سے چلی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کلو بنی امین، یعنی ہر عورت کی جو اولاد ہے ینتمون الی اسباط، وہ اپنے اسباط کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ماں ادا ولد فاطمہ، ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے، انا ابو اسبط ہوں ابو، میں باپ بھی ہوں اور میں اسبا بھی ہوں۔ اسبا کہ اسے رشتے کہتے ہیں جس میں عورت کا واسطہ نہ ہو، جیسے بیٹا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، پڑپوتا ہوتا ہے، اور نواسا جو ہوتا ہے، بھانجا ہوتا ہے یا خالہ زاد ہوتا ہے، یہ ذویل ارحام پھوپھی زاد ہے۔ ذویل جہاں عورت کا واسطہ آیا وہ ذویل ارحام۔ اسبا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ ہاں، مطلب یہ ہے بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، جتنے مرضی نیچے چلے جائیں۔ تو مقصد یہ حضور فرماتے ہیں کہ انا ابوہم و اسباتہم، میں ان کا باپ بھی ہوں اور اسبا بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی خاصیت ہے کہ حضور کی نسل حسنین کریمین حضور کے بیٹے ہیں، اور یہ صرف حضور نے نہیں کہا، قرآن نے بھی کہا جی۔ قرآن یہ کہتا ہے جب نجران کے عیسائی حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، کئی دن تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان کو بات طے نہ ہوئی۔ وہ کسی بیوہ عورت کا کوئی بیٹا تھا نا، وہ گاؤں بار میں ڈیرے پر گیا تو ایک نمبرداروں کا بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کبے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس نے نمبرداروں کا چھوڑ، اس نے کہا بھئی کالا، وہ کہتا ہے نہیں کالا نہیں ہوتا، چٹا ہوتا ہے۔ اسے لگی 100 روپے کی شرط، اس کا کہا بالکل ٹھیک۔ گھر گیا تو ماں سے کہتا ہے آج میں نے نمبردارہ نے جاگتے نہ شرط لائی ہے، 100 روپیے دیا کو کس نے لائی ہے؟ آکے وہ آگنا کام کالا ہوتا ہے تو میں آکے چٹا ہوتا ہے۔ اس آکے پتر پھر 100 روپیہ تیار کر رکھ، اس آکے کہ گال لیا ہے ساری دنیا کالا مننے نا، میں منسند دے سکتا یہ میں ہی نہ منیا تو دیر میں کیا مطلب؟ بسا اوقات بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی ماننا نہ چاہے نا تو کوئی ذرا نہیں ہوتا۔ وہ بھی کئی گھنٹے کئی دن انہوں نے مسجد نبی کے اندر قیام کیا، حضور سے مذاکرہ رہا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اب آخری فیصلہ آپ ان کے ساتھ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم بھی آؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں۔ اب یہ کمروں سے نکل کر میدان میں فیصلے ہوں گے، نہیں جی؟ بہت سارے فیصلے کمروں میں غلط ہوتے ہیں، میدان میں فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان کی عدالت عالیہ نے مطلب ہے کہ انصاف نہیں کیا، انصاف کا خون کیا، اور سارے کے سارے غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال دیا۔ وہ ایک کہتا نا کہ بیکاریوں کی کوئی چائس ہوتی ہے جی، بیگر آر ناٹ چوزر، یعنی بھیک مانگنے والے کی کوئی چوائس ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے جی یہ امریکہ سے ہم ناراضگی کریں گے
تو وہ کیا کہتے ہیں جس کو وہ اسپتال میں لگاتے ہیں وینٹیلیٹر، وہ کہتے ہیں امریکہ کیا وینٹیلیٹر پر ہے، اگر اس کو نظار کیا، اس نے سوچ آپ کیا تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہے۔ جس قوم نے طویل عرصہ غلامی ہو وہ آزادی کے ساتھ نہیں جی سکتی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ کمروں کا فیصلہ تھا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھنا پھر میدانوں میں فیصلے ہوئے۔ بہرحال ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اب یہ کر رہا تھا کہ بعض مسئلے وہ ہوتے ہیں کہ کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے، میدانوں میں نکل کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہیے کہ ہم بھی نکل کر آتے ہیں، تم بھی نکل کر آؤ۔ بات ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ۔ ہم بنفس خود نکل کر آتے ہیں، تم بھی نکل کر آؤ۔ پھر کیا کریں؟ سما نبتائل، تم یہ کہتے ہو نا کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو تم بھی دعا کرو گڑ گڑا کر۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو۔ سما نبتائل، پھر ہم رو کر گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں فیصلہ کر، جو سچا ہے وہ باقی رہے، جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا کہ کس وقت نکلنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایشان سے گھر سے نکلے کہ حضرت امام حسن مجتبی یہ کیا کہ انگلی میں ان کو ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضرت امام حسین کو جھولی میں اٹھایا ہوا ہے، آپ آگے چل دیں، آپ کے پیچھے حضرت خاتون جنت ہے، ان کے پیچھے حضور مولا کائنات ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں سرکار کے قدم پڑتے ہیں وہاں خاتون جنت کے قدم پڑتے ہیں، جہاں خاتون جنت کے قدم پڑتے ہیں وہاں مولا علی کے قدم پڑتے ہیں۔ اب یہ شان سے نکل کر کے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ان کو کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ اللہ نہیں جانتا تھا حضور کا بیٹا کوئی نہیں۔ بات دیکھیں نا، جب یہ واقعہ پیش آیا نجران کا، یہ 9ویں سال ہجرت کا ہے، یعنی 9ویں سال ہجرت کا۔ حضور کے شہزادے بہت پہلے انتقال ہو چکے تھے، تو اب اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حضور کہہ سکتے تھے باری تعالیٰ میرا تو بیٹا ہی زندہ کوئی نہیں۔ حضور بھی جانتے تھے کہ بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نص قطعی قرآن کی، کوئی آدمی یہ کہے کہ حسنین کریمین حضور کے بیٹے نہیں ہیں وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ فرعون نام کا کوئی بندہ نہیں ہوا جی، کوئی آدمی یہ کہے فرعون نام کا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہوا، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ فرعون کا ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کے وجود کی نفی قرآن کی نفی ہے۔ سمجھ گئے نا جی؟ اب مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ حضور کے بیٹے نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان کافر ہو جاتا ہے۔ اکثر ملا کو یہ بیماری چڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، سرکار بھی ان کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ حضور اپنی بیٹی کو لے کر گئے، باقی بیٹیاں تو زندہ ہی نہیں تھیں۔ حضور کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب، ان کا 8 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ آپ کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، ان کا 2 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔
آپ کی چوتھی بیٹی حضرت کلثوم، ان کا 9 ہجری کے آغاز میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ نجران کے وقت 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، ایک بیٹی تھی۔ آپ اس بیٹی کو اور حسنین کریمین کو حضور مولا کائنات کو لے کر جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیویاں کہا نہ جی، لیکن آپ کسی نساء کو لے کر نہیں گئے بلکہ بیٹی کو لے کر گئے۔ داماد حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، مدینہ پاک میں تھے، زندہ تھے، ان کو لے کر نہیں گئے، حضور مولا کائنات کو لے کر گئے۔ اب جب یہ میدان میں سامنے جاتے ہیں تو عیسائیوں کا جو اسقف اعظم تھا، اس نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم سے کہتا ہے، قوم ہم ان سے مبالغہ نہیں کرتے، میں نے وہ صورتیں دیکھی ہیں، اگر آپ وہ ہمارے بارے میں بددعا کریں گے تو قیامت تک دنیا میں عیسائیت کا وجود نہیں رہے گا، آسمان سے آگ برسے گی، کوئی عیسائی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ میں نے ایسے چہرے دیکھے کہ اگر وہ دعا کریں اور کہیں کہ اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے شفٹ ہو جائے گا، تو مبالغہ نہ کرو۔ جب حضور پہنچے کہتے جی ہم مبالغہ نہیں کرتے جی، ہم آپ اپنے مذہب پر رہیں، آپ مہربانی کریں، ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیں، ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ 6 مہینے کے بعد اتنے 100 جوڑے دینے، اتنے 100 فلاں چیز دینی، تو ٹیکس پر معاملہ طے ہو گیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حسنین کریمین کون ہیں؟ حضور کے بیٹے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلام پاک میں نبتائل، یعنی وہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی ہم گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کون بھیج سکتا ہے جی؟ جھوٹے پر لعنت کون بھیج سکتا ہے؟ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبالغہ اتار کر ان 5 تن پاک کی صداقت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ خبیث مولوی جہنمی لاہور کا جو یہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت خاتون جنت جب سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فدق مانگ رہی تھی تو غلطی پر تھی، فدق مانگ رہی تھی تو غلطی پر تھی، پھر ایک اور جگہ خطا پر، پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو جہنم سے بھرے۔ وہ قربانی کے موقع میں بات کرتا ہے کہ حضرت خاتون جنت سے حضور فرماتے ہیں، اور بالکل موضوع حدیث، کہ تو قربانی دے تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا جی، وہ کہتے ہیں نبی بھی گناہ کرتے ہیں، اجتہادی غلطی، وہ اجتہاداً وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد خاتون جنت کا ہم پایا نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، سیاستہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے بعد زیادہ افضل بہتر خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ سیدنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا افضل احدا علی بدعۃ النبی، میں حضور کے جسم کے ٹکڑے پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص صغریٰ میں، علامہ علم الدین عراقی جو بڑے بڑے اجلہ علماء کے استاد ہیں، ان کی طرف کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے وَاتَّفَقَ، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت خاتون جنت اور ان کے بھائی ابراہیم یہ خلفائے راشدین سے بھی افضل ہے۔
حضرت سیدہ خاتون جنت وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور کا حصہ ہے۔ یا ایک اور بات عرض کروں، آپ نے کسی مولوی کو حضرت مریم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سنا ہے؟ کسی مولوی سے حضرت مریم کا نام لیا ہو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، سلام اللہ ہے۔ حضرت مریم کا مقام اونچا ہی سرکار کا جی۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، خاتون جنت سید الانبیاء کے جسم کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں، جز ہیں، جزء مصطفیٰ سے تو کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت آپ فرماتے ہیں کہ از سے نسبت، اب فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم بھی افضل ہے لیکن ایک فضیلت ہے ان کے اندر، اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا علی، اور خاتون جنت کے اندر 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، وہ تمہیں پتا ہے کہ وہ لختے دل کس کی، وہ نور چشم کس کی ہیں، بیٹی کس کی ہیں؟ امام اولین و آخرین، وہ جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں، ان کی لختے جگر ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بان ہوئے تاجدار حل عطا، تمہیں پتا وہ کس کی بیوی ہیں، کس کے گھر کی رونق ہے؟ ان کی کہ جن کے سر پر حل عطا کا تاج ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، سورہ دہر یہ پوری سورت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر نعمت کا ذکر کیا، ہر نعمت کا تمام ڈیٹیل کے ساتھ۔ پوری سورت میں حور کا ذکر نہیں ہے۔ کلام پاک میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، حور کا ذکر کیا، جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا نا، حور کا ذکر کیا۔ سورہ دہر کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا مولا کائنات کے لیے، لیکن حور کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ خاتون جنت کو ملال نہ ہو۔ مولا علی کے لیے میں نے حور کا ذکر قرآن کہتا کہ نہیں کیا، کہ خاتون جنت کی دلداری کے لیے ان کے دل کے اندر احساس نہ ہو۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضرت مریم سلام علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بان ہوئے تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کوئی بیٹی کس کی ہے، آپ نے بیوی کس کی ہے؟ وہ اس کی جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے، مرتضی جو سلیکٹڈ ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، مشکل کشا وہ مشکل کو حل کرنے والا، شیر خدا وہ اللہ کا شیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ ماں کس کی ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، تمہیں پتہ ہے وہ ماں کس کی ہے؟ وہ جو عشق کا دائرہ ہے نا، اس دائرہ کھینچنے والی پرکار، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ امام حسن ہے، وہ ان کی ماں ہے۔ مادر مرکز پرکار عشق ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی ہیں، اور مادر قافلہ سارار عشق، اور پھر اس کی امام ہے جو اس شاہ کے قافلے کا سالار ہے، جس نے اس کے الہی کی دعوت دینے کے لیے میدان کربلا میں پورا خاندان کر دیا، وہ اس کے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں صرف یہ 3 نہیں، تمہیں پتہ حسنین کریمین کو فضیلت کہاں سے ملی، علی کو فضیلت کہاں سے ملی؟ فرمایا کہ مرکز فضیلت خاتون جنت ہے۔ یہ پنتن پاک ہے نا، حسنین کریمین کا حضور کا رشتہ ہے جی، ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ انڈائریکٹ ہے۔ حضرت علی کا حضور کے رشتہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ انڈائریکٹ ہے نا بھائی۔ حضرت علی اور حضور کے درمیان واسطہ کس کا ہے؟ خاتون جنت کا۔ حسنین کریمین اور حضور کے درمیان واسطہ کس کا ہے؟
खातून जन्नत का ये वो मरकजी नुक्ता, इसको हटा दिया जाए, ये पंचतन का गुलदस्ता बिखर जाता है। ना हुजूर का ताल्लुक हसनैन से बनता है, ना हसनैन का ताल्लुक हुजूर से बनता है, ना हुजूर का ताल्लुक हजरत अली से बनता है, ना अली का ताल्लुक हुजूर से बनता है। यूं समझिए कि मरकज, इस 5 गुलदस्ते का जो मरकज है वो हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह। एक बात और भी अर्ज कर दूं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, और फरमाया कि बीवी अपने शौहर के लिए निसफ ईमान है, और जन्नत मां के कदमों के नीचे। ये तीनों सरकार के फरमान है। हुजूर फरमाते हैं कि बेटी बाप के लिए क्या होती है? अल्लाह की रहमत। तो ये हर बाप के लिए या सिर्फ को मखसूस बाप है? फातिमा वो है जो रहमतुल आलमीन के लिए भी रहमत बनकर आई। फातिमा वो है जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, उसके लिए भी रहमत। और फातिमा वो है कि जब मामला अहज़ाब का हुआ, हुजूर मौला कायनात अमर इब्ने अब्द वुद के मुकाबले में निकले, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि पूरे का पूरा ईमान पूरे के पूरे कुफर के मुकाबले में जा रहा है। बाराज़ल ईमान कुल्लुहु इला कुल्लिल कुफर, पूरा ईमान एक पूरे कुफर के मुकाबले में जा रहा है। तो कुल्ले ईमान अली का नाम है, उस अली के भी निसफ ईमान का नाम फातिमा, उस अली के भी निसफ ईमान का नाम फातिमा है। हसनैन करीमैन वो हैं कि जन्नत के ताजदार हैं, जन्नत के सरदार हैं, लेकिन जन्नत उनको भी खातून जन्नत के कदमों से मिली है। तो फातिमा को छोटी चीज नहीं। और रामा इकबाल कहते हैं सीरत फर्जंद हाथ, ये जो बच्चों को कमाल पहुंचता है ना, ये माओ की वजह से। मैं आवारा गर्द हूं तो अच्छे बच्चे नहीं जान सकती। अलामा इकबाल कहते हैं ना, बतूल बाश पे ना शो अजी असर के दर आवो शब्बीर भगीरी। ऐ मेरे वतन की बेटी, तू बतूल हो जा, अपने आप को इस जहान से मुनकते कर ले, फिर तेरे घर में भी हसन हुसैन जैसे बच्चे खेलेंगे। है जी। फरमाते हैं कि सीरत फर्जंद हाज उम्मात, जौहर सिद्को सफाज उम्मात। फरमाते हैं कि हजरत औलाद के जो फजाइल होते हैं वो माओ से होते हैं। और आगे के नुक्ता मैं खत्म करता हूं। आप फरमाते हैं मजराए इस्लाम रा हासिल बुतूल। ये इकबाल किसी छोटी शख्सियत का नाम नहीं है, छोटी शख्सियत का नाम नहीं है। हकीम उल उम्मत और बहुत बड़े आलिम और फाजिल और दुनियावी इल्म में हमदी ताला, फलसफे के अंदर मतलब है, और डॉक्टर PhD की, ला पढ़ा, सारी चीजें, लिंकन इनके फारग हैं, और बॉन्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया। और मुल्ला हसन रहमतुल्लाह अलैह से सियालकोट में बाकायदा पूरे उलूम इस्लामिया दर्स निज़ामी पढ़ा। वो की छोटी शख्सियत का नाम नहीं है। वो फरमाते हैं मजराए इस्लाम राह हासिल बुतूल। मजरा कहते हैं खेती को, ज़रात नहीं आप लफ्ज़ यूज करते, ज़रा यज़रा ज़रात, तो मजरा जगह कहते हैं खेती। कहते हैं मजराए इस्लाम राह हासिल बुतूल, कहते हैं इस्लाम की जो खेती ना, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट, इसका हासिल असल हजरत खातून जन्नत है। इसका असल हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह की जात है। इसी का इत्तेफाक करते हैं। अभी इंशाअल्लाह जुम्मे की नमाज से फारग होने के बाद वो हमारा तकरीबन आधे पौने घंटे का प्रोग्राम होगा, तो इसी उन्वान को जारी रखेंगे। अगर आपका ज़ौक़, आपका दाद यानी ज़ौक़ साथ दे तो तशरीफ रखेंगे, तो मज़ीद बातें भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। अब अपनी सफ़े सीधी कीजिए
اور سب کو جناب اور میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو. اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کی عظمتوں کو, وقار کو بحال رکھیں. یہ میرا مہینہ اپنے پاس.